الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس فیضان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. اور گزشتہ جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ اور لبات یہ تھا کہ خشوع کے حصول کے لیے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو الفاظ پہ غور ہو، اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر غور ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس بات کا استحضار ہو کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم درجہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ خشوع کے حصول کے لیے 3 درجات علماء نے بیان کیے ہیں. آج کے بیان میں اس پریشانی کا حل تلاش کریں گے جس کی شکایت عموماً احباب کرتے ہیں کہ نماز کے اندر خیالات بہت آتے ہیں، اور ان خیالات کی وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے. اور بعض اوقات تو
لوگ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ شاید کیا ہماری نمازیں ہیں یہ تو بس ٹکرے ہی ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اور دھیان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، یا کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کی کیا نماز ہوئی کہ جب نماز شروع کی دھیان ادھر ادھر چلا گیا۔ تو یہ ایک قسم کی نماز کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جانا، نماز کے وقت میں یہ احساس پیدا ہو جانا کہ مسجد میں جانا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر چند رکعتیں ادا کر لینا، اللہ کے ہاں سجدہ کر لینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ اس کے اندر خیالات بہت ہیں، خرابیاں بہت ہوں گی، لیکن کیا یہی نعمت کم نہیں کہ اللہ نے اپنے گھر بلا لیا اور سجدے کی توفیق عطا کر دی؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ جس درجے کی نعمت ہمیں ملی ہے اس درجے کی نعمت سے بھی لوگ محروم ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی کیا ہماری نمازیں ہیں اور اس نماز کا تو پتہ نہیں کوئی فائدہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس نماز کی ناقدری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ نماز پڑھیں بھی اور خیالات بھی کم آئیں، یا بالکل بھی نہ آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز سے پہلے کی کچھ تمہید ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک جلسہ ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے اور خصوصی خطاب ان کا ہوگا، اور اس سے پہلے چھوٹے موٹے خطاب اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے موٹے خطاب ہو رہے ہوتے ہیں تو ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی باہر کی دنیا سے ہٹ کر اب اس دنیا کے اندر آ جائیں اور اس محفل کے اندر آ جائیں جہاں پر یہ جلسہ چل رہا ہے، اور ذہنی طور پر اس بیان کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے خیالات کو تب تک ختم کر چکے ہوں جب تک یہ خاص بیان شروع ہوتا ہے۔ اب جب خاص بیان شروع ہوتا ہے تب تک انسان ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے سیرت کے موضوع پر ہی بیان سننا ہے یا کسی بھی عنوان سے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نماز سے پہلے کچھ تمہید بات رکھی ہے۔ اس تمہید سے، اس پروسیس سے گزر کر جب انسان نماز تک پہنچے گا تو ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہوگا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ خیالات اس وقت تک جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں استنجا ہے، پاکی حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب یہ پہلی تمہید ہے کہ انسان گندگی سے اپنے آپ کو صاف کر لے، جو گندگی ہے اس کے ساتھ اسے صاف کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ ہر ایک چیز کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، اور ناپاکی اور گندگی کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے انسان کے ذہن کے اندر برے خیالات آتے ہیں۔ ایک انسان گندا رہتا ہے یا اس کے گھر کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے یا وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تو اس کا ذہن ہمیشہ برے خیالات کی طرف ہی جائے گا، اس کی سوچ غلط ہی رہے گی، منفی سوچ کا مالک ہوگا وہ۔ تو اللہ رب العزت نے تمہید میں سب سے پہلی چیز یہ بات کی کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں، صاف کریں۔ اب انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اس کے اندر اس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انسان گندگی سے مکمل طور پر پاک کر لے اور اچھے طریقے سے صاف کر لے اپنے آپ کو، کہ جب تک اچھے طریقے سے پیشاب سے فارغ نہیں ہو جاتا تب تک صفائی نہ کرے۔
باہر نہ آئے تب تک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچن پترے رہ جاتے ہیں پیشاب کے اور انسان پیڑے اٹھ جاتا ہے اور وہ پھر کپڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے تو ناپاکی کپڑوں کے ساتھ لگ گئی۔ اب اس ناپاکی کے ساتھ جب وہ چلے پھرے گا، باقی معاملات کرے گا، تو ذہن تو برے خیالات کی طرف جائے گا، ذہن تو منتشر رہے گا کیونکہ پاکی کا خیال نہیں رکھا۔ تو اچھے طریقے سے مکمل طور پر استنجا جب انسان کرے تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استبراء، کہ استبراء حاصل کر لے، صحیح طریقے سے استنجا کر لے۔ یہ پہلی تمہید ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسری تمہید کیا باندھی گئی؟ اب ذہنی طور پہ انسان تیار ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، ایک دم سے آ کے نہیں کھڑا ہو رہا۔ دوسری تمہید کیا باندھی گئی؟ دوسری تمہید یہ باندھی گئی کہ اب اس نے وضو کرنا ہے۔ اب جب انسان وضو کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کے اعضاء سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ اور اس گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر گناہ صغیرہ کے اوپر دوام ہو، مطلب انسان مستقل کرتا رہے کہ ٹھیک ہے گناہ صغیرہ ہے اور اس کو بار بار کر رہا ہے، تو گناہ کبیرہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو جو گناہ صغیرہ ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے ہاتھوں سے دھل گئے، منہ دھویا منہ سے دھل گئے، پاؤں دھوئے پاؤں سے دھل گئے۔ تو یہ سارے کے سارے گناہ اس طریقے سے دھل جاتے ہیں انسان کے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو 4 اعضاء وضو کے اندر فرض قرار دیے ہیں، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ جو 4 فرائض ہیں وضو کے، عموماً انسان کے گناہ انہی اعضاء سے ہوتے ہیں، یا تو ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہے، یا پاؤں سے کر رہا ہوتا ہے، یا چہرے سے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرض قرار دے دیا کہ یہ فرض ہے، اس لیے کہ ان سے کم از کم پاکی انسان حاصل کر لے، یہ گناہ اس سے ختم ہو جائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کشف ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان وضو کرتا تھا تو اس وضو سے جو گناہ اس کے دھلتے تھے وہ اس کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ کے کام ہے۔ تو یہ بات نظر آ جاتا تھا کہ یہ اس انسان دھو رہا ہے، اس سے کون کون سے گناہ اس کے دھل رہے ہیں۔ تو یہ مزید پاکی حاصل ہو گئی ہے۔ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، نماز کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے انسان، کیونکہ ایک دم سے کسی کام میں لگے نا تو پچھلے خیالات باقی رہتے ہیں، اور جب آہستہ آہستہ اس پروسیس کی طرف بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، تو خیالات کم ہوتے جاتے ہیں اس میں سے۔ تیسری تمہید کیا ہے نماز؟ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو اب مسجد میں داخل ہو گیا، اب پھر وضو کے اندر بھی اور کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ باتیں نہیں کرنی چاہیے وضو میں، کیونکہ جب ہم دنیا کی باتیں کریں گے وضو میں، دھیان تو پھر ہمارا دنیا کی طرف ہی رہا۔ حالانکہ یہ عمل کر کے ہم اس حساب سے کٹنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں، اب ہم نماز ادا کرنے لگے ہیں، اللہ سے گفتگو ہونے لگی ہے ہماری۔ اس میں دعاؤں کا اہتمام، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کیا جائے، خاموشی سے وضو کیا جائے، اور جو سنت طریقہ ہے وضو کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ہے ویسے وضو کیا جائے۔ اور پھر وضو کے درمیان کی دعائیں، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا پھر ساتھ رہے، ان کے معنی کی طرف دھیان ہو کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، اس وضو کے عمل کے اندر یہ جو دعا ہے یہ دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ اور پھر وضو کے آخر کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعائیں یاد ہوں، دعاؤں کے ساتھ وضو ہو، تاکہ دھیان آہستہ آہستہ دنیا سے ہٹ کر اب اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے۔ اب اگلی تمہید کیا ہوگی؟ اگلی تمہید یہ ہوگی کہ انسان مسجد کے اندر داخل ہوگا تو سب سے پہلے وضو کے 2 نوافل پڑھیں، تحیۃ الوضو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بلال میں جب جنت میں گیا تو مجھے وہاں پہ کسی کے خود سے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی قدموں کی،
کہ کوئی مجھ سے آگے چل رہا ہے، جیسے ایک بڑا آدمی جا رہا ہے، اس سے آگے کچھ سیکورٹی والے ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اس کے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسے کچھ آواز آ رہی تھی چلنے کی۔ تو کیا تمہارا کیا خاص عمل ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا مقام عطا کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب وضو کرتا ہوں، جو بھی وضو کرتا ہوں، اس وضو کے ساتھ میرا پکا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ہمارے یہاں تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اس وقت احباب مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں جب صفیں بن رہی ہوتی ہیں۔ میں تو عموماً عشاء کی نماز میں ہوتا ہوں، تو ہو سکتا ہے عشاء میں ہو، اسے نظر رکھنا چاہیے۔ عشاء میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کام پہ ہوتے ہیں، پھر ٹائم نکال کے مسجد میں آنا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب سب بنتی ہے تو 2-4 جگہ بندوں کی وہاں پہ، 2-4 بندوں کی یہاں پہ جگہ ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے جب تک تھکاوٹ شروع ہوتی ہے تو 2 سے 2.5-3 صفیں بن چکی ہوتی ہیں۔ ہم 2 صفیں تشریف آتے ہیں۔ وضو کے 2 نوافل پڑھنا اللہ رب العزت نے بہت، اب یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی یہ 2 نفل پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فضیلت اتنی رکھی ہے ان کی۔ اب یہ وضو کے 2 نوافل ہو گئے، اب یہ سب اسی ترتیب کے اندر آگے چلیں تو اس کے بعد پھر کیا ہے، مسجد کے 2 نفل تحیۃ المسجد ہو گئے۔ اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، تحیۃ المسجد کے 2 نفل۔ جب مسجد میں تشریف لائیں، بجائے اس کے کہ آتے ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت نکال کر 2 نفل پڑھ لیے، کبھی اللہ رب العزت نے بڑا اجر رکھا ہوا۔ اب یہ مسجد کے بھی 2 ہو گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہر نماز سے پہلے اگر ہم یہ کام نہیں بھی کرتے، کچھ تمہید نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے 2 فرض ہیں تو اس سے پہلے 2 سنتے ہیں کہ بھئی ذہنی طور پر انسان نماز کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ اگر اتنے لمبے پروسیس سے گزر کے آئے گا تو لازمی بات ہے کہ دھیان پھر نماز میں لگے گا اس کا۔ ظہر سے پہلے دیکھیں پھر 4 سنتے ہیں، عصر سے پہلے پھر 4 ہیں، مغرب سے پہلے کچھ نہیں ہے کیونکہ مغرب کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اس سے بھی پہلے پڑھ لیجیے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نماز جلدی پڑھنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس سے پہلے نہیں ہے۔ عشاء سے پہلے پھر 4 ہیں۔ اب یہ ساری کیوں تمہید باندھی جا رہی ہے؟ یہ اتنا لمبا پروسیس کیوں ہے فرض تک پہنچنے کے لیے؟ یہ فرض تک پہنچنے کے لیے اتنا لمبا عمل اس وجہ سے ہے کہ انسان ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ میں واقعی نماز پڑھنے لگا ہوں، اب مجھے یہ خیال آئے کہ میں اللہ کے ہاں حاضر ہونے لگا ہوں، اب میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اب جب اتنے لمبے پروسیس سے گزر کے آئے گا اس استحضار کے ساتھ کہ مجھے فرض کی ادائیگی کرنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو یقین کیجئے کہ بڑا مشکل ہے کہ پھر اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اور خیال آئے، لیکن پھر بھی انسان کا خیال تو آ سکتا ہے۔ تو جب بھی پھر خیال آئے تو اپنے اس خیال کو جھٹک دے کہ نہیں، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب بار بار اس عمل کو کرے گا تو یہ اس کا آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایسا بن جائے گا کہ اس کی نماز سارے خیالات سے پاک ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز پڑھ لی، خیالات تو آتے رہتے ہیں، اوپر نیچے تو انسان کی طبیعت ہوتی رہتی ہے، تو نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو معمول تھا وہ نماز کے بعد الحمدللہ کہا کرتے تھے اور اس کے ساتھ استغفراللہ کہا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس لیے کہتے تھے کہ اللہ نے نماز کی توفیق عطا کر دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور استغفار اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ اتنی بڑی عبادت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے کم و بیش 70 مرتبہ قرآن میں نماز کی ادائیگی کا ذکر کیا، ایک مرتبہ بھی کرتے تو فرض ہو جاتی، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے 70 مرتبہ کیا۔ تو اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا فرض جو میں نے ادا کیا ہے، اس میں یقیناً کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، تو استغفار کر کے اس کی اطلاع کی، اور یہی عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا۔ جو مسنون اذکار ہیں اس کے اندر نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اور اسی وجہ سے کہ گناہ کا کام کر دیا، گناہ کا کام تو نہیں کیا، نماز پڑھی، اچھا کام ہے، پھر استغفار اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہے گی اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، دور کر دے۔
تو یہ سارے کا سارا جو عمل تھا، پروسیس تھا، یہ اس آیت کی تشریح ہے قد افلح المؤمنون کے بعد جو آ رہی ہے پہلے نمبر پہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز سنت کو مطابق کر دے۔